اہل شوق، اہل درد، اہل عشق، اہل محبت حضرات، اور بالخصوص میری شفقتوں محبتوں کا مرکز، وارث فیضان یعقوبی، واصف وصف محبوبی، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضرت علامہ پیر میاں حامد رضا محسن صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ ہیبت پر شریف، اور تمامی دوستان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری الحمدللہ بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن لیا۔ وہ میرے عزیز صاحب کو ایک شعر آپ اکثر پڑھا کرتے تھے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یعنی کہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم الحمدللہ زندگی کا لطف لینے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اور جو آقا کا میلاد نہیں کرتے ان کی زندگی میں لطف بھی نہیں پھر۔ تو یہ ہماری بڑی خوش بختی، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہم سب کو اکٹھا کیا۔ ہم سب کا اللہ آنا جانا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند ذرا درود و اسلام پڑھے، صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و السلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ کروڑوں درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، آقا دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، فخر عرب و عجم، ہادی کل، فخر رسول، مولا کل، آن کائنات، شان کائنات، جان کائنات، بہار کائنات، رونق کائنات، روح کائنات، باعث تکوین کائنات، ممد اسیران غم محشر، حضور تاجدار مدینہ، صاحب معطر و معنبر و پسینہ، صاحب سینہ علم نشرہ، حضور پر نور احمد مجتبیٰ، احمد مصطفیٰ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ چند منٹ کی میری حاضری ہے، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ کوئی مجھے ضرورت نہیں کسی کے پیسوں کی، یا کوئی مہربانی کریں جتنی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے نا، آپ نے اٹھ کے سٹیج کی طرف نہیں آنا، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے نا، میرے پاس سب سے بڑا خزانہ میرے حضرت صاحب الحمدللہ، یا اللہ اور اللہ کے حبیب کا عشق ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا اساس ہے۔ تو ہمیں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے پاس رکھیں، بلکہ نیت کر لیں کہ جو آپ نے مجھے دینے ہیں نا، اپنے قریبی مسجد کو وہ دے دیجیے گا، تو سمجھے کہ میں نے وصول کر لیا آپ کے۔ اب میری گفتگو سننی ہے آپ نے بس۔ ایک آدمی نا ایک جنگل میں جا رہا تھا، ایک بڑی اس نے نا بدصورت چیز دیکھی، بدصورت شے دیکھی۔ اس نے اس سے پوچھا بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا بد عمل ہوں، تمہارا برا عمل ہوں۔ اس سے پوچھا تجھ سے چھٹکارا ممکن ہے؟ اتنی بدصورت ہے تو تجھ سے چھٹکارا کیسے پا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا اگر تم مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو پھر آقا کریم پہ درود و سلام پڑھا کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کی کثرت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، میں ایک روز آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ بڑے نوری پر اس کے، اور 70,000 فرشتے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں قطاریں بنا کے، اور وہ ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اسے دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے اسے بڑی عزتوں سے نوازا، بڑا مقام دی ہے۔ تو پھر ایک روز میں گزرا تو اسی فرشتے کے پر جلے ہوئے اور تخت سے نیچے گرا بیٹھا ہوا اور ددکار دیا گیا۔ میں بڑا حیران، جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا جبرائیل، بڑا رویا، جبرائیل میری اللہ سے سفارش کرو۔
اس نے کہا کیا سفارش کروں؟ پہلے تو تیرے اتنے خادم، اتنے 70,000 فرشتے، اور ہر فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ سانس لیتا اللہ فرشتہ پیدا فرما دیتا، اتنا مبارک۔ تو کہا کہ تو اس جگہ پہ کیسے پہنچا؟ تو اس نے عرض کی کہ اے جبرائیل، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی رات جا رہے تھے سفر پہ، تو میں ان کے ادب میں کھڑا نہیں ہو سکا، اس وجہ سے اللہ کی ذات نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ پھر میں واپس گیا اللہ کی بارگاہ میں، رو رو کے عرض کرتا رہا، رو رو کے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور اس سے بتاؤ کہ میرے حبیب پہ درود پڑھا کرے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو انہوں نے پھر آقا کریم پہ درود پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات نے انہیں پر بھی دوبارہ عطا کر دی اور ان کا منصب بھی انہیں دوبارہ عطا کر دی۔ تو یہ میرے آقا پہ درود پڑھنے کا اتنا مقام ہے۔ ایک روز حضرت ابو سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کر رہا تھا، تو ایک شخص وہاں پہ حج کر رہا تھا، طواف کرتا ہے کعبے کا اور درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا تم یہاں بھی طواف میں بھی درود و سلام پڑھ رہے ہو، تسبیحات وظائف چھوڑ کے درود پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کون ہیں مجھے روکنے والے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابو سفیان ہوں۔ تو وہ تھم گیا، کہنے لگا حضور آپ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اگر آپ کا شمار اللہ کے ولیوں میں نہ ہوتا تو میں یہ راز کی بات کبھی نہ بتاتا۔ کہنے لگا کہ جب میں حج کے لیے آ رہا تھا نا تو رستے میں میرے والد صاحب بڑے بیمار ہوئے، اتنا تب سفر تو اس طرح جہازوں والا سفر تو نہیں تھا نا، پیدل جایا کرتے تھے لوگ۔ میرے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے، میں نے بڑی کوشش کی بچانے کی، جو کچھ کر سکتا تھا لیکن نہ بچا پایا، وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ مر گئے تو ان کا چہرہ سارا سیاہ ہو گیا، میں بڑا پریشان، کچھ بیماری ایسی تھی وہ سارا چہرہ ہی سیاہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں بڑا پریشان، اتنا پریشان، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے کفن اوپر کر کے تو میں دفنا دیا، لیٹ گیا۔ جب میں اتنا پریشانی کے عالم میں، آنکھیں میری بوجھل ہو گئی، آنکھوں سے آنسو، تو میں سویا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار آئے، سرکار نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، سارا چہرہ روشن ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں، میرے آپ اتنی دور تشریف لے کے آئے؟ کہا کہ میں صرف اس لیے تشریف لے کے آیا ہوں کہ تمہارے باپ نے مجھ پہ درود پڑھا تھا۔ تو یہ دیکھیں اگر ہمارے چہرے بیماری سے بھی کالے ہوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ جتنا ایک روز ایک شخص دیکھتا ہے، وہ آقا پہ درود نہیں تھا پڑھتا، باتیں کرتا تھا کہ درود، بس میں اس طرف نہیں ویسے جاتا، لیکن خیر میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ نہیں تھا پڑھتا، بس بات ختم، سمجھدار ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک روز مجھے آقا کریم کی زیارت ہوئی تو میں نے دیکھا بڑا نورانی چہرہ، لیکن چہرہ آپ نے موڑا ہوا ہے۔ میں نے حضور کو آواز دی، میں کہا یا سیدی یا رسول اللہ، لیکن سرکار نے چہرہ نہیں پھیرا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ شاید سرکار ناراض ہے۔ میں نے کہا یا سیدی یا رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا یا سیدی یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا امتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جو میرا امتی ہے وہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اور جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو ہمیں کثرت سے آج یہ آپ نے وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے درود و سلام آقا کی بارگاہ میں ضرور پیش کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے وہ درخت دیکھا ہوگا، وہ درخت کیسے بنتا ہے آپ کو پتہ بھی ہوگا، بڑے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں تقریباً۔ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اسے آپ مٹی میں پھینکتے ہیں تو وہ پھر ایک درخت بن کے نکلتا ہے، اس کی شاخیں نکلتی ہیں، جڑیں نکلتی ہیں، پھر اس پہ پھل لگتا ہے، پھل لگتا ہے، پھر ہم چھری لاتے ہیں، وہ پھل کاٹتے ہیں، اور وہ جو بیج آپ نے نیچے بویا تھا وہی بیج آپ کو پھر آخر میں مل گیا، وہی بیج آپ کو اس پھل میں مل گیا۔ اس کی سمجھ نہیں آئی، میں مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، هو الاول وآخر، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی اور آخر بھی، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آیا اور نہ آپ سے پہلے کچھ تھا۔ یعنی جیسے وہ بیج نہ اس سے پہلے کچھ تھا، درخت بنا اس بیج سے، یعنی کائنات بنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے،
اور اس بیج کے بعد بھی کچھ نہیں. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہان تم سمیٹ دو تو جو ذات بچتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں محمد گرد مالک تو جہاں سارا تیرا مہمان. یہ سمجھنے والی بات ہے. آج ہمیں یہ طیب صاحب نے بلایا نا, اس گھر کے وہ مالک ہیں تو ہم سب ان کے مہمان ہیں, سارے مہمان ہیں, انہوں نے مدعو کیا ہم آگے. اسی طرح یہ جہاں سارا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے مالک ہے اور ہم یہاں مہمان ہیں. محمد گردہ مالک تو جہاں سارا تیرا مہمان. تو ہم الحمدللہ فخر کرتے ہیں کہ ہم امتی ان کے ہیں کہ جن کے لیے نبیوں نے کہا کہ یا سیدی یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا. تو یہ ہمارے لیے بڑے ناز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا. الحمدللہ رب العالمین. اور سرکار کی شان, سرکار کا مقام نہ کوئی سمجھ سکا اور نہ ہی کسی کو علم ہے. حضرت ام عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کمرہ میں تھے تو میں اندر گئی, میں نے اسلام کی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ, جواب نہیں ملا. میں نے دوسری دفعہ اسلام کی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ, پھر جواب نہیں ملا. پھر میں نے تیسری دفعہ کہا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. آواز آئی من انتا, کون ہو تم؟ میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا انا عائشہ یا سیدی یا رسول اللہ, میں عائشہ ہوں. پھر فرمایا من عائشہ, کون عائشہ؟ پھر عرض کی انا عائشہ بنت صدیق, میں عائشہ صدیق کی بیٹی. پھر فرمایا من صدیق, انا عارف صدیقین, کون صدیق؟ میں صدیقوں کا بھی صدیق ہوں. جب وہ انہوں نے اما عائشہ نے یہ سنا آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی, فوراً باہر نکل آئی, اپنے حجرے میں چلے گئے. سرکار کے مقام کی بات تمہیں بتانے لگو. اپنے حجرہ میں چلے گئی, پریشان ہو گئی کہ آج عجیب معاملہ ہوا. جب سرکار واپس آئے, حجرہ شریف میں گئے, دیکھا حضرت اما عائشہ کے چہرے کے تاثرات, پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی, سارا معاملہ سنایا. سرکار نے فرمایا عائشہ جان لو, جب میں اور اللہ کلام میں ہوتے ہیں, جب ہم ایک ہوتے ہیں تو پھر کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آ سکتا. یہ میرے آقا کریم کا, وہ ہمارے حضرت صاحب کا شعر ہے نا کہ محمد تو علی محمود, دونوں حمد کے معبود, دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ. کہ دونوں یہ اللہ کی ذات نہیں, انہیں مقام. پھر فرمایا کہ میری شان کو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, اور اللہ کو یا محمد جانتا ہے یا اللہ ہی جانتا ہے, اس کے علاوہ. پھر فرمایا, وہ حضرت صاحب کا کیا شعر ہے حسین صاحب, وہ جو اکثر پڑھا کرتے ہیں ہم, وہ حضرت صاحب کا ایک اور شعر ہے, خیر میری ابھی ذہن سے نکل گیا, انشاءاللہ آ جائے گا وہ بھی. یہ ہمارے الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے. آپ کے ایک صحابی تھے, اور یہ دیکھیں ہم عشق کے دعوے بڑے کرتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں سرکار کے, لیکن نماز نہیں پڑھنی. اکثر لوگ آتے ہیں جناب ہمارے پاس, تو جی پریشانی بڑی ہے, دعا کریں دعا کریں. نماز کا کہ تو آگے سے مسکرا کے کہیں گے جی ہم نماز ایک ہی پڑھتے ہیں. اس بات پہ مسکرانا چاہیے کہ رونا چاہیے تمہیں؟ یہ دعوے اتنے بڑے کہ ہم بڑے عاشق ہیں, اور آقا کریم نے پتہ کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دعویٰ ہم نے عاشقی کا کرنا ہے, لیکن اپنے محبوب اپنے آقا کے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے, تو کیسے عاشق؟ عشق یہ ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا نا, تو تب یہ ایک معاہدہ طے پایا تھا. معاہدہ یہ تھا کہ جو بھی غلام, یعنی جو بھی ہم غلام بنا لیں مسلمان, قریش میں چلے جائیں تو وہ ہم واپس نہیں کریں گے, اور جو قریش سے بھاگ کے آپ کے پاس آ جائیں وہ آپ نے واپس کرنے ہوں گے. تو اس معاہدے پہ دستخط کر کے, تو ٹھیک اسی طرح حضرت ابو بصیر آپ بھی وہاں پہ قریش میں تھے, زنجیروں سے باندھ دیا گیا. اتنا ظلم ستم, مارا جانے لگا. ان کے چچا زاد بھائیوں نے, چچا نے بڑا ظلم کیا. ایک روز موقع ملا, آپ بھاگ آئے. آپ جب بھاگ کے آئے تو مدینہ شریف میں پہنچے, تو کہتے ہیں کہ اس روز مدینہ کی گلیاں بھی رونے لگی کہ خون اتنا, ہر جگہ جگہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے وہاں وہاں خون ہی خون تھا. اتنے پاؤں ان کے زخمی ہو گئے. یہ عشق تھا, یہ محبت تھی. وہ اتنی محبت میں انہیں کوئی آقا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں تھا آتا.
وہ محبت میں جب سرکار کے پاس تشریف لائے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق وہاں تھے، عمر فاروق، سارے صحابی سرکار کے پاس وہ آئے، سرکار کو سلام پیش کیا، پیچھے 2 سپاہی بھی قریش کے آگے۔ اب سرکار نے انہیں دیکھا، قریش کے سپاہیوں نے کہا جی یہ وہاں بھاگ کے آیا، آپ نے معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرے، اسے واپس کرے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم کسی کے پاس جائیں، ہمیں کوئی ددکار دے، ہم دوبارہ منہ کریں گے ادھر؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اس نے ہماری توہین کی، میں اتنی پریشانیوں میں، اتنی مشکلات میں آیا ہوں، تو اسے میرا احساس ہی نہیں ہوا، تو ارد گرد والے بھی تانے ماریں گے۔ یہ ہماری اتنی محبت یہاں ختم ہو جائے گی، اس شخص سے جس کے لیے ہم گئے تھے، محبت ختم، کیونکہ اس نے تذلیل کر دی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ پھر صحابی آئے، تو پیچھے وہ پھر قریش والے سپاہی بھی 2 آ گئے۔ انہوں نے کہا سیدی یا رسول اللہ اپنا وعدہ یاد کرے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ تو سرکار نے وہ وعدہ اپنے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگہ رستہ بیٹا دے دیں بے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب محترم صاحبزادہ جگر گوشائی مخدوم ملت محمد اویس دامت برکاتہم العالیہ طیب کو صاحب ہم دل کی ایک اتھا کرسی لے گہرائیوں کے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب۔ بھائی نے زندہ باد۔